السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دلکش دا ٹاک. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے مریم کے ساتھ بات کی تھی ریلیشن شپ میں ابیوز کے بارے میں, اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ریلیشن شپ انجریز کے بارے میں. دیر از اے ویری فائن لائن ان بٹوین دوز ٹو, جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آج پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم سہیل. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. سو مریم, جیسے کہ آئی ایکسپلینڈ ان دا ٹاپک, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ابیوز کے بارے میں بات کی اور اب ہم ریلیشن شپ انجریز کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں. تو پیپل ڈونٹ اوفن انڈرسٹینڈ کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے, تو کین یو پلیز ایکسپلین دیٹ اے بٹ. دیکھیے, ابیوز بہت انٹینشنل ہوتی ہے, رائٹ, دیٹ آئی ہیو دس انٹینشن ٹو ہارم یو اینڈ آئی وانٹ سم ریزلٹ آؤٹ آف دس, رائٹ. بٹ انجریز تو ان انٹینشنلی بھی ہو سکتی ہیں, آپ کو بائی مسٹیک بھی ہو سکتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے بچہ گر گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, تو وہ ایک انجری ہے نا. اس نے گرنے کا وہ تو نہیں کیا تھا, ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ میں گر جاؤں گا. تو اسی طرح ریلیشن شپ میں بھی انجریز جو ہے نا وہ انیویٹیبل ہوتی ہیں. دے آر پارٹ آف بینگ ٹوگیدر. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ڈزنٹ ہرٹ, رائٹ. تکلیف انجریز کی بھی بہت ہوتی ہے, لیکن وہ انٹینشنل نہیں ہوتی. وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایک دوسرے کو ایسی کر دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہرٹ کریٹ ہوتی ہے ریلیشن شپ میں. اور یہ انجریز کی کچھ ایگزامپلز یا کچھ کیٹیگریز جو کہ آپ ایکسپلین کر دیں بہتر, آئی تھنک. رائٹ. سو جیسے ایک بہت ہی کامن چیز ہے ابینڈنمنٹ, رائٹ, کہ تم فلانے ٹائم پہ میرے لیے نہیں تھے یا تھی, یو نو, فلانا جب میں مشکل میں تھی یا میں مشکل میں تھا اس وقت یو ورنٹ دیئر, میرے لیے تم نے بات نہیں کی, فلانے کے سامنے میری سائڈ نہیں لی. دیز آر آل تھنگس جو کہ چھوٹی چھوٹی ہرٹس ہیں جو آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے ریلیشن شپ کے اندر, رائٹ. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں ابینڈنمنٹ, اگلا بندہ اس کو ابینڈنمنٹ کے طور پہ نہیں دیکھ رہا, رائٹ. تو وہ ایک انجری کے طور پہ آپ کی ریلیشن شپ میں اکر کرے گی. ٹھیک ہے. اور آئی تھنک اس میں بھی تھوڑا مس کمیونیکیشن ہے نا, کہ ایک بندے کی ڈیفینیشن آف ابینڈنمنٹ کچھ اور ہے. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پوسٹ اس طرح کی آتی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ ہماری لڑائی ہوئی, اٹس بن اے منتھ اور اٹس بن 2 weeks, جب ہم نے بات نہیں کی. تو وہ بھی ایک سائلنٹ ٹارچر از کائنڈ آف این ابینڈنمنٹ. تو اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو دیر کوڈ بی لائنگ از این انجری, مس ٹریٹمنٹ از این انجری, بٹ دین دیر آر آلسو کہ وہ لائنگ آپ کے لیے, جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے کیا ہے, اور جو بندہ ریسیو کر رہا ہے اس کے لیے کیا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ, ہاؤ ڈو یو پروسیس اٹ. دیکھیں, ایز اے سیٹ کہ انجریز تو پارٹ آف لائک بینگ ٹوگیدر ہے, یہ پارٹ آف گروئنگ اپ ہے, یو نو, ٹو نو ہاؤ ٹو ہیل فرام سم تھنگ دیٹ ڈنٹ گو یور وے, اور ڈس اپوائنٹمنٹ اور ہرٹ, ہاؤ ٹو ہیل فرام دیٹ. وہ تو ایک پروسیس ہے جو ہمیں کرنا ہے, ہمیں سیکھنا ہے ایز وی گرو اپ, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ریکگنائز کرنا ہوتی ہے کہ یہ انجری ہے اور یہ انٹینشنل ابیوز نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. سو بیسکلی تم نے جان بوجھ کے یہ میرے اوپر انفلکٹ نہیں کی, یہ ایک مس کمیونیکیشن کی وجہ سے, ایکسپیکٹیشنز الائن نہ ہونے کی وجہ سے, یا فار اینی ادر ریزن یہ اکر ہو گئی ہے, اینڈ وی آر ٹوگیدر ان دس. ٹھیک ہے. جب بھی آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندے نے دوسرے کے اوپر یہ کیا ہے, تو پھر آپ وکٹم بن جاتے ہیں, اگلا جو ہے وہ پرپیٹریٹر بن جاتا ہے. لیکن جو ریلیشنل انجریز ہوتی ہیں نا, اس میں اتنی کلیئر وہ نہیں ہوتی ہے کہ, کیونکہ میل انٹینٹ نہیں ہوتا نا, تو اس میں اتنی کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہوتی کہ اوکے یہ وکٹم ہے اور یہ جو ہے وہ پرپیٹریٹر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یس, ایک پارٹی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے, دوسری پارٹی کو اس سے ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے, بٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جو ہے نا کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل لائنگ بیہیویئر کئی دفعہ obsessive ہوتا ہے, رائٹ. وہ ایک بیماری کا حصہ ہوتا ہے, رائٹ, کہ میں چاہوں بھی تو میں سچ نہیں بول سکتا, میں چھپاتا جا رہا ہوں, میں کرتا جا رہا ہوں. دیٹ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ, رائٹ. وہ آپ سے ایکسکلوسیو نہیں ہے کہ وہ انسان صرف شادی میں ہی جھوٹ بول رہا ہے, وہ ایک اوور آل ہاں پیٹرن ہے, اور وہ چینج ہونا پڑے گا if the relationship has to be healthy, if any relationship has to be healthy, and if that person has to grow. ٹھیک ہے. سو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ ون ٹائم ایک چیز تھی اینڈ لیٹس ہیل فرام دیٹ, کیونکہ جب تک بیہیویئر ریپیٹیو رہتا ہے ہیلنگ نہیں ہو سکتی. صحیح. بٹ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیہیویئر ہے کیا میری طرف ڈائریکٹڈ ہے یا یہ ایک بیماری ہے,
that brings down your anxiety a lot, you know. کیونکہ جنرلی جب آپ کے کہ کوئی بھی ریلیشنل انجری ہوتی ہے, کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے, ٹائم پہ لینے نہ آئے, ٹھیک ہے, وعدہ کر کے نہ نبھائے, یو نو, یا کسی بھی طرح کی جو ریلیشن شپ میں انجری ہوتی ہے, اس کا بہت ڈائیورس قسم کا آپ کے اوپر ایموشنل رسپانس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینگزائٹی از ون آف دیم, اینگر از ون آف دیم, ٹھیک ہے. wanting to really grab on to the person and be like نہیں تم رہو, like that kind of insecure attachment جس کی ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, that you know you want to have that کہ اب بس صحیح ہے, یہی انسان, اس نے یہ جانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بار بار چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, I am just going to you know hold her or him really you know tightly. تو مختلف قسم کے اس میں آپ کے نا رسپانسز آتے ہیں. کئی دفعہ آپ اوورلی پلیکیٹنگ بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یو نو فار ایگزامپل کوئی بھی آپ کی اس طرح کی انجری ہے, کوئی ہرٹ ریلیشن شپ میں آئی ہے, آپ اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے بجائے آپ اور زیادہ ریلیشن شپ میں اپنا ڈالنے لگ جاتے ہیں ایفرٹ, رائٹ, کہ شاید اس سے ٹھیک ہو جائے. سو دیر آر سو مینی ریسپانسز دیٹ یو فیل when you go through some kind of an emotional disappointment or hurt. So Maryam, does it have to do with your, you know, past or how you're brought up and how you see things around? اس سے بھی related? Absolutely, learned patterns ہوتے ہیں, you know, کہ آپ نے کتنا برداشت کرنا ہے, کتنے کے بعد آپ نے آواز اٹھانی ہے, کس بات پہ آواز اٹھانی, کس بات کو برداشت کر لینا ہے. These are all learned behaviors. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, ابھی اس ہمارے جس طرح گروپ پہ سوال آتے ہیں تو ان میں there was this question from a woman and she said کہ there is a lot of mistreatment in the relationship between the husband and wife, اور since it's not something of a physical abuse اور اس طرح کی چیز, تو وہ بظاہر نظر نہیں آتا, but then that's affecting her emotional health. And she wants to know that if there is a chance that this can work somehow, or how should she cope with it, what should she do جس سے چیزیں بہتر ہوں. ایک تو دیکھیں اس میں پھر ہم اس کا مطلب ہے دوبارہ ابیوز کی بات کریں, کیونکہ اوور آل جو آپ پکچر پریزنٹ کر رہی ہیں اس میں وہ یہی ہے کہ اوور آل ان کا ریلیشن شپ ہی خراب ہے, رائٹ, مس ٹریٹمنٹ ہے اینڈ شی از پرسیونگ دیٹ ایز مس ٹریٹمنٹ. انجری یوزلی ہوتی ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اوور آل اچھا ہے, دیر از سینس آف سیفٹی, دیر از ٹرسٹ بٹوین دا ٹو آف یو, دیر از لو, دیر از اپریسیشن, یہ ساری چیزیں ہیں. بٹ دین دیر از آلسو یو نو سم تھنگ دیٹ یو ڈڈ رانگ, یو نو, آپ نے اکاؤنٹ سے پیسے بغیر پوچھے نکال لیے اپنے اسپاؤس. ہاں, پر پھر یہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ دیٹس دا ریئیکشن ٹو یور ایکسپیکٹیشنز. آئی مین آپ کی جس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہیں پہ آپ کو کئی دفعہ ہرٹ بھی ہوتا ہے. تو جیسے یہ بہت چھوٹی سی ایگزامپل, ایگزیکٹلی یہ جو آپ نے بینک سے پیسے ٹرانسفر والی بات کی, ایک اور بھی دیر واز دس کیس ان گروپ جہاں پہ دس وومن سیڈ کہ مائی ہسبینڈ اینڈ آئی ہیو اے جوائنٹ اکاؤنٹ, اور انہوں ان کے فادر کو, جو ہسبینڈ تھے ان کے فادر کو پیسے چاہیے تھے, اور وہ اس بندے نے, ہسبینڈ نے بغیر جوائنٹ اکاؤنٹ سے بغیر وائف سے پوچھے ان کو ٹرانسفر کر دیے. رائٹ, اینڈ شی ڈنٹ سے کہ مجھے نہیں بھیجنے, بٹ شی واز لائک کہ کنسینٹ تو لیتے بیکاز دیٹ واز مائی منی. ایگزیکٹلی. سو دیٹ از یہ ایک انجری کی مثال ہے, ٹھیک ہے. اتنا ٹرسٹ ہے کہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, رائٹ. بہت سارے کپلس میں یہ بھی نہیں ہوتا, اتنی پاور بیلنس نہیں ہوتا, رائٹ. سو اوور آل یہ ایک اچھا ریلیشن شپ ہے جس میں اتنا ٹرسٹ ہے کہ ٹھیک ہے, یو نو, ایک جوائنٹ ہمارا ایسٹ ہے وہ ایک جگہ پہ ہے. اب اس میں یہ انجری ہے کہ آپ نے بغیر پوچھے وائف سے ٹرانسفر کر لیے, اینڈ اس میں ریکوری ہو سکتی ہے. یہ جو مس ٹریٹمنٹ اور ابیوز, اور اس میں ریکوری بہت مشکل ہوتی ہے جب تک اس کو پراپرلی ایڈریس نہ کیا جائے کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. اوکے, رائٹ. سو یہ جو بات ہے دس کین بی سارٹیڈ تھرو کمیونیکیشن, ٹھیک ہے, کہ اف دا وائف کین کلیئرلی ایکسپلین واٹ از بادرنگ ہر اباؤٹ دس, ٹھیک ہے, دیٹ آئی ٹرسٹڈ یو ود جوائنٹ فنڈس اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی اے یونائٹیڈ ڈیسیژن کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں, اینڈ دیٹس آل آئی وانٹ, ٹھیک ہے.
کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز کرنے سے پہلے مجھے کریں. اینڈ اگین اف دا بیہیویئر ریپیٹس اٹ سیلف تو پھر یہ دھیرے دھیرے یہ جو ٹرسٹ ہے نا یہ ایروڈ ہو جائے گا. رائٹ, ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ ہوا, تیسری دفعہ ہوا, اور بار بار کمیونیکیٹ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ بیہیویئر ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ ایک پیسو قسم کا وہ ہے کہ جی ریلیشن شپ اب خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ریلیشن شپ میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, نہ محبت, نہ اعتماد, نہ کوئی بھی, آپ کو وہ پروٹیکٹ کر کے رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انجریز مسٹیکس ایک آدھ دفعہ ہو جائیں دیٹس فائن, لیکن جب وہ پیٹرن بن جاتا ہے نا تو وہ لو اور گڈ ول وہ چیزیں ایروڈ ہونے لگ جاتی ہیں ریلیشن شپ میں سے. بالکل. مریم, ہم انجریز کی سنس بات ہی کریں تو آئی ووڈ ریئلی وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا بگیسٹ فارم آف انجری. So I think the biggest form of injury is actually injury to the commitment, which is cheating, right? That I am committed to you exclusively and that is the basis of a relationship, of a marriage, کہ ہم exclusive ہیں. اگر that's what the basis is, اب تو آپ کو پتہ ہے open relationships بھی ہوتے ہیں بہت سارے, لیکن if that is what the commitment is, that I'm exclusively committed to you, تو پھر جو بہت بڑی فارم آف انجری ہوتی ہے نا کہ جب آپ اس کمٹمنٹ سے باہر قدم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ نہیں دیر از این ادر پرسن آلسو, دیٹ ریئلی لائک شیکس دا گراؤنڈ آف اے ریلیشن شپ. اینڈ ڈو یو تھنک دیر از اے کاز بہائنڈ اٹ, اور ڈو یو تھنک کہ اٹ اسٹیمس فرام سم تھنگ؟ آئی تھنک جتنا یہ کامن ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کو پیتھولوجائز کرنے سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اسٹیم بہت ڈفرینٹ جگہوں سے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ ایک آبسیسو کمپلسو جگہ سے اسٹیم کر رہا ہے دیٹ مجھے ہر حالت میں آئی نیڈ ٹو ہیو ملٹیپل پارٹنرس اور مجھے یہ گیم مسلسل کھیلنی ہے, ایکسائٹمنٹ, آپ کا ڈوپامین کا ایڈکشن, ایگزیکٹلی چیز کرنا ہے, سو دین دیٹس ریئلی پرابلمیٹک. ٹھیک ہے, اور وہ ایک بیماری ہے اور جس کا بہت لانگ ٹرم سلوشن ہے اس کا, کیونکہ آپ نے اپنا سمجھے اندر سے سارا سسٹم چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ون ٹائم چیز ہے دیٹ یو نو آئی سلپڈ اینڈ آئی گاٹ اٹریکٹیڈ اینڈ آئی میڈ اے بیڈ ججمنٹ کال, دیٹ یو کین ریکور فرام. ٹھیک ہے, ایک اگر اس سے اسٹیم ہو رہا ہے کہ میں اتنا ریزینٹمنٹ اپنی اسپاؤس کی طرف رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں کہ یو نو آئی ایم لائک یو نو میں نے آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ٹو ڈو ود دس پرسن اینڈ آئی ایم اسٹیپنگ آؤٹ, سو وہ ایک الگ جگہ سے اسٹیم کر رہی ہوتی ہے. تو کوئی بھی کیس آف چیٹنگ نا وہ ایک سے نہیں ہوتا. اینڈ آلسو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بندہ چیٹ کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت وہ ورنہ اتنا کلیئر ہوتا تو وہ ایک بندے کو چھوڑ کے دوسرے پہ چلا جا چکا ہوتا, رائٹ. بٹ دا فیکٹ دیٹ ڈوینڈلنگ بٹوین دا ٹو, وہ بھی سفر کر رہا ہوتا ہے. تو جب ایون تھیراپی میں بھی ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو ہم اتنا اسٹرکٹلی ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ او ہاں تم غلطی کر کے آئے ہو اب نو شیم آن یو, رائٹ. ہم بہت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوکے دس ہیپنڈ ٹو بوتھ آف یو, یس یو ڈیڈ اٹ, لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ ہیپنڈ رادر دین اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ, رادر دین کہ اب یہ یو نو صرف ایک بندے کی سفرنگ ہے اور اب آپ کی پنشمنٹ ہے اور آپ کی سفرنگ ہے. اور ڈز اٹ ہیپن کہ اگر لیٹس سے جیسے آپ نے مینشن کیا کہ تھیراپی میں بھی اس طرح کے کپلز آتے ہیں تو پرابیبلی یہ بھی ہوتا ہوگا کہ شاید آفٹر کاؤنسلنگ اینڈ آفٹر تھیراپی ان کو یہ لگتا ہوگا کہ اوکے ڈسپائٹ کہ وہ والا افیئر یا فلنگ وٹ ایور دیٹ واز جس کی طرف سے تھا وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن وٹ ایور واز بٹوین آس از ڈیمیجڈ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹفلی پارٹ ویز. یس ایبسلیوٹلی. لیکن یہ نا یہ ڈسیزن کبھی اتنی کلیئر کٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور اسی لیے لائک میرے آفس میں یہ ایک بہت لائک یہ اسپیس ہوتی ہے ویئر یو کین کم اینڈ ڈسکس, اور آپ یہ اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ڈیمیج کو اسیس کرنا بھی وہ ایک تھرڈ پرسن کا اسیس کر رہا ہے, کیونکہ ہرٹ از ناٹ نیسسریلی ڈیمیج,
ٹھیک ہے. اور میں بہت دفعہ یہ بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے دیٹ اف یو لو می یو کانٹ ہرٹ می. Yeah. But that is not there's true. a bigger chance actually that you'll get hurt. Exactly. Yeah. If I love you, I will hurt you. I will, yeah. تو یہ جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈنگ کہ چونکہ اب ہاں تکلیف نہیں ہوگی یا اب میں ہرٹ ہو گئی تو پیار نہیں ہے. ٹھیک, یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اسی لیے جب آپ تھیراپی میں اس چیز کو تھوڑا سمجھ کے غور سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اندر کچھ ہے یا نہیں ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایون کوئی اس طرح کی مسٹیک, ناٹ نیسسریلی چیٹنگ, بٹ کوئی بھی اس طرح کی بڑا جو ہے آپ کی ریلیشن شپ کو دھچکا پہنچنے سے پہلے ہی بہت ایمٹینس ہوتی ہے, رائٹ. اور جب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ریلیشن شپ کو تو آپ کو لگتا ہے یہ تو ریلیشن شپ ایز سچ تھا ہی نہیں کبھی. تو از دیر سم تھنگ ٹو سیلویج یا وی شوڈ ری بلڈ یا دیر از نو نیڈ. ہاں, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خود جو ہے نا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا بلیک اینڈ وائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھنک دیٹ آلسو ٹیکس ٹائم. کیونکہ آپ ایک اگر بہت کانسٹنٹ اس چیز سے گزریں یو کانٹ آئیڈینٹیفائی اٹ اینڈ دین ایونچولی سم تھنگ لائک دس ہیپنس, ایگزیکٹلی ناٹ نیسسریلی چیٹنگ بٹ کچھ بھی اس طرح کا ہوتا ہے دیٹ یو نو ہٹس یو لائک راک کہ اچھا اوکے یہ کچھ ہوا ہے اور ناؤ آئی کین فیل آل دا ادر ایسپیکٹس اراؤنڈ اٹ. تو وہ بھی ایک چیز ہے. یہ تو ہم بات کریں نا جو جس نے کچھ بھی غلط انجری دی ہے, ناؤ لیٹس ٹاک فرام دا اینگل آف دا وکٹم جو کہ اس کو ریسیو کر رہا ہے. اینڈ ہاؤ از لیٹس سے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کر دی ہے اور میں نے آپ سے معافی مانگ لی ہے تو آئی ووڈ سے کہ اچھا اب تو میں نے معافی مانگ لی, وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. سو اس مطلب وہ وکٹم اس کو پروسیس کیسے کرتا ہے اور وہ کیسے چلتی ہیں چیزیں. ایک تو جو پرپیٹریٹر ہے یو نو اس کے اینڈ پہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو, وہ اس کو اس کا بھی احساس ہو کہ میری اس غلطی سے اگلے بندے کا کتنا نقصان ہوا ہے, ایموشنل فزیکل جو بھی, ٹھیک ہے. اور تیسری وہ اس کو ریپیٹ نہ کرنا چاہے اور کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہو اس معاملے میں. کیونکہ کئی دفعہ ایون ان مائی آفس کیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ یو نو میں نے تو بس 1 ٹائم یہ کیا تھا, فار ایگزامپل اکاؤنٹ سے پیسے میں نے 1 ٹائم نکالے تھے, اینڈ دین یو چیک اینڈ یو لائک نہیں یہ تو پچھلے مہینے بھی ایسا ہوا تھا, او ہاں وہ تو میں بتانا بھول گیا تھا, او اچھا فلائن ٹائم او ایسا ہو گیا تھا. سو وہ جب رک کے سچ اس طرح سامنے آتا ہے نا تو پھر اگلے بندے کی کیپیسٹی ٹو ٹرسٹ یو اور فورگیو یو وہ بھی ایروڈ ہونے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اور میں آپ کو بتاؤں پوری بات ایک گو میں سچ بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ جو بھی اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیم بہت زیادہ ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. اینڈ سم ٹائمز بیکاز آف دیٹ شیم اٹ کیپس آن بلڈنگ اپ. ایگزیکٹلی. سو تھراپی میں ہم یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیم کم ہو جائے تاکہ سچ آسانی سے سامنے آ سکے, ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں جو اگلا بندہ ٹارچر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی شیم کی وجہ سے اس سے باتوں کو لیئرڈ طریقے سے گھما پھرا کے کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اس اگلے بندے کی بھی ایک احساس ہے, اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ گٹ فیلنگ کہ کتنا سچ ہے یہ پورا سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اپولوجائز کر رہا ہوں تو اب تو اس کو مان لینا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ پورا سچ نہیں بتا رہے. تو آپ نے وہ والی وہ سنی ہوئی ایگزامپل کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو صرف پیاز کھاتا ہے. تو بیسکلی وہ رشتہ لینے کے لیے کہیں گئے نا تو وہ جو گھر والے تھے لڑکے کے تو انہوں نے کہا اچھا آپ کے لڑکے میں کوئی ویسے تو خرابی نہیں ہے, کوئی اور چیز جو پتہ نہیں, انہوں نے صرف پیاز کھاتا ہے. اچھا پیاز کب کھاتا ہے؟ پیاز کھاتا ہے جب وہ جاتا ہے اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ, تو جب شراب پیتا ہے تو ساتھ پیاز بھی کھاتا ہے. اچھا وہ شراب کی پیتا ہے, وہ جب وہ مجرا دیکھنے جاتا ہے تو وہ شراب بھی پیتا ہے. تو بیسکلی یہاں سے پورا سچ بولنا جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ جب دھیرے دھیرے کر کے انفارمیشن آتی ہے تو اگلا بندہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ او یہ تو میرے اوپر اب ٹرسٹ نہیں, میں تو اب سچ بول رہا ہوں, لیکن اتنا سمپل نہیں ہوتا. اور آلسو آفٹر وین یو اپولوجائز جو جس نے جو بھی
بھانڈ مار دی ہے, وہ اپولوجائز کرتے تو ہی اور شی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس گonna ٹیک ٹائم اینڈ ایفرٹ. سو اب یہ تو 4 چیزیں ہوگی نا جو کہ پرپیٹریٹر کے اینڈ سے کلیئر ہونی چاہیے. جو ریسیو کر رہا ہے اس کے پاس سب سے پہلے ظرف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے سچ سننا ہے تو سچ کو برداشت کرنے کا بھی ایک ہونا چاہیے آپ کے اندر. یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو اسٹمک اٹ, ٹھیک ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیں, لیکن آپ اپنے جذبات کو پراپرلی ایکسپریس کریں بجائے اس کے کہ یو آر اٹیکنگ دا ادر پرسن, یو آر ریئلی لائک. اتنی کئی دفعہ کیوٹک سچویشن ہو جاتی ہے کہ بولنے والا بول بھی نہیں پا رہا ہوتا پراپرلی بیکاز یور اون ایموشنز آر سو آؤٹ آف یور کنٹرول, ٹھیک ہے. تو اپنی آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے پریپیئر کرنا کہ سچ ول ناٹ بی اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیکٹیشنز اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو کائنڈ آف انڈرسٹینڈ دیٹ. سو اپنے ساتھ یہ اور یہ کمپیشن رکھنا اپنے لیے بھی کہ یہ میرے لیے بھی مشکل ہے بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو دس, ٹھیک ہے. تو ایک تو جو سن رہا ہے یا جو کائنڈ آف ریسیو کر رہا ہے اس اپالوجی کو, اس کو یہ اتنا ظرف ہونا کہ وہ سچ بات سن سکے. دوسرا یہ کہ وہ کمپلیکسٹی کو سمجھ سکے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ لوگ اس ڈائیکاٹمی میں پھنس جاتے ہیں کہ یو ڈونٹ لو می دیٹس وائی یو ہرٹ می, ٹھیک ہے. سو وہ اس کمپلیکسٹی کو تھوڑا اپنے اندر سمجھ سکے کہ یس مے بی دا ادر پرسن ڈز لو می بٹ ہی اور شی ڈڈ آلسو ہرٹ می, ٹھیک ہے. سو یہ کمپلیکسٹی اور یہ ظرف اگلے بندے کے اندر ہونا وہ بھی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور آئی تھنک اس سے 2 چیزیں بھی ہیں نا کہ جو بھی وکٹم ہے اس کو یہ کلیئرٹی ہے کہ ویدر ہی اور شی وانٹس ٹو ٹرائی اینڈ مینڈ اٹ اور ناٹ, اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو دیر ہیز ٹو بی اے کلوزر. وہ بیچ میں جو ہے لٹکے نہ رہیں دونوں چیزیں. یہ ہم نے اب فارگیونیس کے بعد آئی تھنک کمز دا ہیلنگ, کہ فارگیونیس تو ایک تو وہ ہے کہ اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو فارگیو اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. And then once you've done it, I think it's important for you to heal. How do you heal from an injury like this? Healing always comes from reconnecting. آپ اکیلے سے ہیل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. کہ میں کہوں میں جو ہوں وہ میرے اسپاؤس نے میرے سے جھوٹ بولا, ٹھیک ہے, اب میں خود ہی گیٹ اوور کر جاؤں گی اور میں اس کو ہمیشہ کے لیے فورگیو بھی کر دوں گی اور بھول بھی جاؤں گی. That doesn't happen. ہیلنگ کے لیے آپ کا ریکنیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ریکنیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ آئی ایم ایبل ٹو لو دا ادر پرسن. ریکنیکشن کا مطلب ہے دیٹ آئی ایم ایبل ٹو فیل دا ٹروتھ آف دا ادر پرسن اینڈ آئی ایم ایبل ٹو فیل دیئر فیلنگس اینڈ کمیونیکیٹ مائن ایٹ دا سیم ٹائم, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر انجری کا نا کی وجہ سے ریلیشن شپ میں ایک ڈسکنیکٹ کریٹ ہوتا ہے, چاہے وہ بڑی انجری ہو چھوٹی انجری ہو, آپ مجھے ٹائم پہ لینے نہ آئے اور مجھے ڈسکنیکٹ فیل کر رہا ہو, یا آپ نے کسی اور خاتون سے بات کی اور مجھے ڈسکنیکٹ فیل کر. ایوری انجری لیڈس ٹو اے بگ ڈسکنیکٹ. اینڈ آپ کی جو ہیلنگ ہوتی ہے نا وہ یہ سارا کچھ پروسیس ہونے کے بعد ریکنیکشن سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور ریکنیکشن کا آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ اس جو بھی آپ کا اسپاؤس ہے اس کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ولنریبل ہو سکتے ہیں پھر سے, اور اس کی ولنریبلٹی کو بھی قبول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مریم ڈونٹ یو تھنک کہ آپ جب آپ کو اتنی بڑی انجری ایک انسان سے ملی ہو تو یو کین بلڈ ٹرسٹ اپون اٹ اگین. آئی مین ان دا ریلیشن شپ آپ واپس سے اپنا ٹرسٹ ڈالنا is I don't think that's easy, but how do you do it? It's not easy. It's not easy at all, and it's not even necessary in many cases. ٹھیک ہے. It's a choice that you make. ٹھیک ہے کہ آپ نے اب اس کو بلڈ کرنا ہے یا آپ نے اس سے آگے چلے جانا ہے, آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایون جو پروسیس ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے. I've seen that happen. I've seen many couples recover from that. But پھر وہی بات ہے نا کہ آپ سچویشن کو جب اسیس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اگر تو وہ ایک بیماری کا حصہ ہے اور وہ بیماری کیور نہیں ہو پا رہی تو پھر ریکوری بھی نہیں ہو پائے گی, ٹھیک ہے.
لیکن اگر کئی دفعہ ریلیشن شپ اس کے بعد بہتر بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ اسٹرانگر ہو جاتا ہے, انٹیمیسی بہتر ہو جاتی ہے, آپ کی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنس کلیئر ہو جاتی ہیں, صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو کچھ یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یو نو واٹ آئی ہیو گاٹ از پرابیبلی مچ بیٹر دین واٹ آئی ایم لوکنگ فار. ٹھیک ہے, آلرائٹ. سو جیسے آپ نے کہا کہ ایک بیماری کا حصہ ہے, ایک تو اٹس آئی تھنک اس کو ڈائگنوز یا اس کو آپ اسیس اس طرح کر سکتے ہو کہ ایک پیٹرن بہت ریپیٹیو ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن پر اگر سم ون از لائک دیٹ, اف اے پرسن از لائک دیٹ اینڈ وہ چیز ہو ہی جا رہی ہے, تو ایون اف دیٹ ریلیشن شپ ڈزنٹ لاسٹ, وہ بندہ یا بندی آگے بھی جائے گا, بڑھے گا, اور جس کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہوگا, ہی اور شی از گونا ریپیٹ دا سیم تھنگ. ہاؤ ڈو یو ٹریٹ اٹ؟ اچھا, سو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پہلے آپ کو ولنگ ہونا چاہیے دیٹ گاڈ آئی ہیو گاٹ اے پرابلم اینڈ آئی نیڈ ٹو سیک ٹریٹمنٹ فار اٹ, ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر جب آپ ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں نا, تو سب سے بڑی چیز جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے وہ سیلف ریفلیکشن ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو سائیکولوجیکل قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, سمٹمس ہوتے ہیں نا, وہ روٹیڈ ان یور چائلڈہڈ اینڈ یور ارلی لائف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ یہ چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انیشلی جو پھر تھیراپی میں جب آپ اپنی انیشل انوائرمنٹ اسیس کرتے ہیں, اپنے انیشل ریلیشن شپس جنہوں نے آپ کو فارم کیا وہ اسیس کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو کبھی سیکھا ہی نہیں کہ جو میں اتنی انگزائٹی ایبزارب کر رہا ہوں میں اس کو نکالوں گا کیسے یا نکالوں گی کیسے. میں نے تو صرف یہ سیکھا کہ اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چھپ کے یہ کرو, اینڈ دیٹس واٹ گیوز می ریلیز, رائٹ. سو جب وہ ریفلیکشن آپ کے اندر آتی ہے, آپ کو اپنے آپ کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ بیہیویئر خود بخود کم ہو جاتا ہے. پھر آپ وہ جب انگزائٹی کی سورس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, تو آپ اس سورس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جب انگزائٹی نیچے جاتی ہے تو کمپلسو بیہیویئرز بھی نیچے جاتے ہیں. اینڈ سیکشول ایڈکشن از ون آف دا بگیسٹ فارمز آف کمپلسو بیہیویئرز, ٹھیک ہے, جس کو ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بندے کا کیریکٹر خراب ہے اور یہ ہے وہ ہے, بٹ ایکچولی سیکشول ایڈکشن جو ہے وہ کمپلسو بیہیویئر کی بہت کامن فارم ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہر دوسرے سے تیسرا بندہ جو آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, اور وہ اس کو بیماری سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے, اس لیے بہت زیادہ شیم کے ساتھ آپ کو کانٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آئی تھنک جتنا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, اینڈ آئی ہیو سین پیپل گرو فرام اٹ سو مچ, یو نو, شیڈ دیٹ شیم, شیڈ دیٹ اینگزائٹی, اینڈ ایکچولی اپنے یو نو کم ان ٹو دیئر اون, اینڈ اٹس اے بیوٹیفل پروسیس. ٹھیک ہے. سو یو آر ایکچولی سیئنگ کہ دیر از اے ٹریٹمنٹ ٹو اٹ اینڈ دیٹ پرسن کین ناٹ اسٹے دا سیم فار ایور اف دے آر ولنگ ٹو چینج. ٹھیک ہے. سو مریم, ہم نے بہت سارے ایک دو کیسز کے بارے میں بات کی, پر اکثر یہ ہوتا ہے دیٹ وی آفن ہیئر اباؤٹ چیٹنگ اسٹوریز جو کہ جہاں پہ دا آدمی از دا چیٹر, بٹ ویو نیور ہرڈ وومن چیٹنگ, اسپیشلی ان اے پاکستانی سوسائٹی. So do you think it has something to do with the gender, or I don't know? I don't think so. I do think کہ ہاں جو سامنے آتی ہیں وہ زیادہ مردوں کے چیٹنگ کے کیسز سامنے آتے ہیں, لیکن عورتوں کا بھی انفیکٹ میرے کولیگز ہیں وہ بھائی چارہ کے نام سے صرف ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا وائی مین چیٹ, پوری وہ پوڈ کاسٹ اس کے اوپر تھی. اینڈ دین اس کے بعد ہی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو می, لائک مریم ان باکس میں تو صرف خواتین کی کنفیشنز آ رہی ہیں. لائک اوکے, سو آئی مین دیر از مردوں کے لیے نا یہ آئی تھنک اٹس مور ایکسیپٹیبل کہ وہ چیٹ کر سکتے ہیں, اوکے, رائٹ. عورتوں کے لیے اگر انہوں نے چیٹ کر لیا تو دیٹس لائک دا اینڈ آف دیئر میرج, دیئر لائف, دیئر ریپوٹیشن. مین کین ریکور فرام اٹ, ویمن کین ناٹ. سو آئی تھنک اس لیے وہ زیادہ منظر عام پہ خواتین کا نہیں آتا. فرام اٹ مین کین ریکور فرام اٹ, اور ان کی شاید وہ امیج کیونکہ بنی پہلے سے ایسی ہوتی ہے, دے ایکسپیکٹڈ کہ اچھا دے کین چیٹ, بٹ دین وومن کین. اس سے مجھے ایک اور بھی وہ یاد آئی, آئی ریڈ اے پوسٹ few days back جس میں دس وومن واز سیئنگ آئی ایم ویری لوئل اینڈ فیتھفل اینڈ ان لو ود مائی ہسبینڈ, بٹ دین دیر از دس سڈن urge and you know craving for my ex, and he is in the city and he is calling me اور یہ وہ, پر I don't know کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے, but because مجھے پتہ ہے کہ I'm very clear about the man that I'm with,
بٹ دین مجھے اچانک سے اس کی اٹینشن کی بہت کریونگ ہو رہی ہے. تو یہ اس کو اس فیلنگ کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگین اٹس سو نارمل رائٹ. اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہاں مردوں کے اندر بھی ہے, مردوں کے لیے یہ نارمل ہے, مرد تو ملٹیپل خواتین کے لیے ایٹ اے ٹائم فیل کر سکتے ہیں, یا مردوں کی تو یہ ضرورت ہوتی ہے, یو نو دے ہیو ٹو کائنڈ آف بی پرومسکوس دیٹ وے, بٹ آئی تھنک اٹس اونلی ویری نارمل. اب آپ اس پہ چوز کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ چوز اس سے کرتے ہیں کہ آپ فل آن ایک اور ریلیشن شپ اسٹارٹ کر لیں اور اپنی زندگی کمپلیکیٹ کر لیں, ہاں, یا آپ چوز یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بس سائیکولوجیکلی تھوڑا سا انٹرٹین کر لیں, انجوائے کر لیں, اس کو ایکنالج کر لیں اینڈ یو نو موو آن فرام دیٹ. سو اچھا مریم, آئی تھنک ٹھیک ہے, ہم نے بہت سارے اس کے فیزز کے بارے میں بات کر لی, پر آئی تھنک یہاں پہ وکٹم اور اچھا ایک سیکنڈ, سوری نور, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جسٹ وانٹڈ ٹو کلیریفائی کہ جنرلی اسپیکنگ سیکشول کمپلشن مردوں میں زیادہ نظر آتی ہیں, رائٹ. جو کمپلسو بیہیویئر کی ہم بات کر رہے تھے نا, وہ جنرلی مردوں میں زیادہ نظر آتا ہے, اس لیے بھی کیونکہ ان کو اپنے ایموشنل ایکسپریشن کے اور طریقے نہیں ملتے ہیں. سو اٹ از اے سسٹمک اینڈ اے سوسائٹل پرابلم, ناٹ نیسسریلی اے جینڈر پرابلم, کہ مرد پیدا ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ سیکشلی فرسٹریٹڈ ہے اور وہ جو ہے نا ہمیشہ ایڈوانسز کرتا رہے گا. دیٹس ناٹ واٹ اٹ از. اٹس اے سسٹمک ایشو کہ اس کو تو بولنا نہیں آتا, اس کو تو ایکسپریس کرنا نہیں آتا. Okay, there's one way he can express it as to, all right, ٹھیک ہے. Again coming back to the question that I was going to ask is کہ I think یہاں پہ victim اور perpetrator کے دونوں کے لیے جو ہے ایک ایڈوائس ضروری ہے, because victim کے لیے بھی it's as difficult اور جس نے کیا ہے اس کے لیے بھی it's as difficult. تو دونوں کو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے پلیز a word of advice. آئی تھنک سب سے پہلے ریکگنائزنگ کہ اٹس اے جوائنٹ سفرنگ, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ون پرسنس پرابلم, رائٹ. اور دونوں اینڈ سے بہت زیادہ پیشنس چاہیے ہوتی ہے ٹو ریکور فرام دیٹ. پرپیٹریٹر کے اینڈ سے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ دس کائنڈ آف اسٹینڈنگ ود دس دیٹ آئی ہیو ہرٹ یو ود نو ڈیفینس. Why, how, you did this, that's why, long time ago, why now? Blame game کے علاوہ نہیں, I have hurt you, period, right? یہ perpetrator کی طرف سے بہت ضروری ہوتا ہے, اور جو victim ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ receive کرنا کہ okay, this person is saying that and they still have feelings for me, right? کہ وہ اتنا black and white نہ ہو کہ اب چونکہ ایک دفعہ ہرٹ کر دیا ہے تو ریسٹ آف مائی ریلیشن شپ جو اس نے اچھی چیزیں کی ہیں وہ بھی ساری جو ہیں وہ میں اریز کر دوں اپنی زندگی میں سے. سو دیٹ کائنڈ آف ایک پارٹی کی طرف سے ظرف زیادہ چاہیے ہوتا ہے, دوسری پارٹی کی طرف سے اوپننیس زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے ویسے ایک اور اسٹوری یاد آ رہی ہے, پروبیبلی دیٹ از irrelevant, پر اٹ واز اے وائل بیک ویئر دس وومن سیڈ کہ آئی ایم ان اے ریلیشن شپ ود اے میرڈ پرسن اینڈ اٹس ناٹ اے فلنگ, وی بوتھ آر ویری شیور اینڈ آئی نو, اور اس طرح کی چیزیں, اینڈ دیٹ پوسٹ واز کانسٹنٹلی بینگ بلاکڈ اینڈ شی مینشنڈ اٹ, آئی ڈونٹ نو وائی اٹس گیٹنگ بلاکڈ, اینڈ وین اٹ واز فائنلی پوسٹڈ تو اس پہ پہلا ہی وہ بیشنگ کامنٹ یہ تھا کہ بیکاز وی ڈو ناٹ الاؤ women stealing other women's men. So for such a case I don't know how to اب وہ اس لڑکی کے لیے ایک تو coming out of that shell and actually accepting the fact that she is dating a married guy was وہی والی آپ کی shame والی بات آ گئی نا, کہ اس میں اس کو ایک وہ shame بھی ہے, پر then she was asking کہ اچھا اب میں کیا, مطلب مجھے I'm sure about it but then I have this feeling کہ یہ غلط بھی ہے, تو what should I do, rather کہ لوگ اس کو وہ کنسول کرتے, which is actually اگر آپ ان فرسٹ انسٹنٹ ایسی چیز کوئی سنتے نہیں ہیں تو وہ ایسا ہی آتا ہے کہ اچھا او یہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز دس از. لیکن یہ کامن بھی ہے نا, یا تو یہ ایسا ہو کہ کبھی سال میں ایک دفعہ آپ سنیں کہ یار فلانی جگہ ایسا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اٹس سچ اے کامن اکرنگ کہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. There's a percentage, I think worldwide there's a 30% ratio کہ marriages میں cheating ہوتی ہے.
وجہ بہت ویری کر سکتی ہے آئی تھنک، پر پاکستانی سوسائٹی میں جو وجہ آئی تھنک جو سب سے اوپر ٹاپ پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ارینج میرجز یا کزن میرجز ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہو جی اچھا دیکھے بھالیں یا جو بھی ہے، یا فیملیز کا انوالومنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہ رہے ہو وہ کیسا ہے یا کیسی ہے. تو آئی تھنک ون آف دا کامن ریزن یہ بھی ہمارا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہماری آپ بہت ہیلپ فل ہے. ایگزیکٹلی آئی واز گونا سے دیٹ کہ اس کے لیے مطلب دل کا رشتہ ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو چوائس تو مل رہی ہے. آپ اگر غلطی کرتے بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو بلیم کریں. آپ کسی ایک ہی پونڈ میں نہیں گھومے جا رہے ہو، انہیں فشز میں نہیں گھومے جا رہے ہو. یو کین ایکسپلور دا سی اینڈ ایکچولی فائنڈ دا کائنڈ آف فش دیٹ از فار یو. اور دوسری بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ ہم سوسائٹل طریقے پہ دوسری شادی کو بھی تو الاؤ کرتے ہیں نا. یا ٹھیک ہے، تو ناٹ ایوری تھنگ از لائک چیٹنگ. میرے پاس آپشن ہے یو نو کہ میں تو دوبارہ شادی بھی کر سکتا ہوں. پولیگیمی والا بھی یہاں پہ وہ بہت وہ بھی آ جاتا ہے کہ یو نو اب اس کو بھی بہت غلط اسپیکٹ میں دیکھا جاتا ہے، پر یہ چیز ایک نیچرل چیز ہے. پولیگمی تو ساری مطلب آپ کی ہسٹوریکلی جب سے انسان ہے تب سے پولیگمی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آئی تھنک جب سے ہم اسلام ہے تب سے وہ ہے. اسلام سے پہلے پولیگمی تو بہت پہلے کا ٹریڈیشن ہے. وہ تو ابھی بھی بہت سارے ٹرائبس میں، نان مسلم ٹرائبس میں بھی پولیگمی ہے. سو پولیگمی کا تو کوئی ایسے کچھ سوسائٹیز نے بعد میں کنسٹرکٹ کیا ہے نا. ہاں، کہ یہ ایک بندہ ایک عورت، یہ ایک کے بعد میں کنسٹرکشن آئی پولیگمی تو نارم رہا. اینڈ جب پولیگمی نارم بھی تھا تب بھی ایکسیپشنس ٹو دیٹ لوگوں کی چوائسیز تھیں کہ میں نے پولیگمی نہیں کرنی، آئی ایم اوکے ود لائک ون پرسن فار دا ریسٹ آف مائی لائف. سو یہ دونوں موڈس آف وہ جو ہے نا ریلیٹنگ وہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. ہم نے ان کو کیونکہ اٹس کنوینئنٹ، جس طرح کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں آپ مناگمی کے علاوہ آپ آپریٹ نہیں کر سکتے نا. اب نہ وہ اس طرح کے کلچرز ہیں، نہ لینڈز ہیں، نہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں پولیگمی ایگزسٹ کرتی تھی. جس ملو میں پولیگمی ایک تنخواہ کے اوپر اب آپ 2-3 خاندانوں کے ساتھ پولیگمی کہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کا سوسائٹل وہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے تو اس لحاظ سے مناگمی اوپر چلی گئی، پولیگمی جو ہے وہ نیچے چلی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر ٹینڈنسیز نہیں ہوتی. آپ کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چیز کے ساتھ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یا ایون اب جس طرح کے ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں، ہم پچھلے 30-40 برسوں سے شدید انڈیویجولسٹک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کوئی خاتون بھی پھر برداشت نہیں کرتی پولیگمی سچویشن میں رہنا. تو آپ اپنا گھر خراب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو مسلسل کی، اینڈ اس کے بعد آپ کو اور اسپیشلی جو مرد دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹ نہیں ہوگا جو گھر میں ہو رہا ہے. 5 مہینے 6 مہینے بعد ایگزیکٹلی وہی پکچر ہوتی ہے، کیونکہ آپ تو چینج نہیں ہوئے نا. کہ دوسری بیوی آپ سے نہیں ڈیمانڈ کرے گی کہ ٹائم دو، فون نہ دیکھو، گھر ٹائم پہ آیا کرو، ٹھیک ہے، پیسے دو. کیا یہ وہ ڈیمانڈ وہاں سے نہیں آئیں گی؟ دے آر گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کی بس وہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ یو نو دس از گوئنگ ٹو چینج دا وے آئی فیل، ناٹ نیسسریلی. پر ایگزیکٹلی وہی نا کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لینے بھی جا رہے ہو تو فرسٹ یو نیڈ ٹو گو ان ٹو سیلف ریفلیکشن کہ آپ از اٹ جو بھی چیز چل رہی ہے وہ اچھی نہیں چل رہی تو وہ آپ کی وجہ سے نہیں چل رہی، یا وہ دونوں کی طرف سے یا کچھ اس طرح کا، اینڈ دین جمپ انٹو another thing. رائٹ. تو وہ والا سیلف ریفلیکشن والا بھی ایک بہت ایلیمنٹ یہاں اور پہ، کہ اس کا امپیکٹ 100% پڑے گا آپ کی ایگزسٹنگ فیملی پہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ اور آپ کی ایگزسٹنگ فیملی پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہ پڑے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئی تھنک لیٹس ریپ اٹ اپ یہاں پہ. بہت انٹرسٹنگ آج ہم نے اسٹوریز کور کر لی. تھینک یو مریم فار یور ٹائم. جیسا کہ آپ نے بہت سی آج انٹرسٹنگ اسٹوریز سنی اینڈ یو لرن کہ ہیلنگ کتنا امپورٹنٹ ہے اور فارگیونیس کتنی امپورٹنٹ ہے، اینڈ ہاؤ ابیوز اینڈ انجریز آر ویری ڈفرینٹ. اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آئی ول سی یو ان دی نیکسٹ پوڈ کاسٹ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.